الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. سبحان الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. نشہد ان لا الہ الا هو الملک الذی لا ینازع فی ملکہ ولا یضاد فی حکمہ. یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء ویرحم من یشاء بما یشاء وکیف یشاء. تعذیبہ المسیئین عدل وعفوہ فضل. ونشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین وعلی آلہ الہداۃ المہدیین. من رکب سفینتہم نجا ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة وثقى. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یہی وہ بہترین سفارش ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. انقلاب کربلا اور انقلاب کربلا کے بعد جو سفر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف کیا، اس سفر کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ انقلاب کربلا کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں اور اس پیغام کو تحریفات سے، تعویلات سے اور غلط تفسیرات سے بچایا جا سکے، اور جیسا پیغام تھا ویسا پیغام مدینہ منورہ تک لے جائیں اور امت مسلمہ تک امام کا پیغام پہنچائیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ذمہ داری تھی وہ یہ کہ دشمن کو پہچنوائے کہ امت مسلمہ کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. اس لیے کہ آج کی دنیا میں بھی اس موضوع پر، اس ٹاپک پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، دشمن شناسی، کہ ہم جانیں ہمارا دشمن کون ہے اور کون ہے جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور بننے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید میں اگر ہم مختلف آیتوں کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، بات کی ہے کہ دیکھو دشمن کی پلاننگ کیا ہے. دشمن کبھی بھی نام سے، خاندان سے، شہر سے، ملک سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ دشمن جو ہے وہ اپنے کاموں سے، اپنے پلاننگ سے، اپنے دھوکے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کسی بھی
ملک یا کسی بھی شہر کو بعنوان دشمن نہیں بتایا جا سکتا۔ ہاں، ان کی پلاننگ اور ان کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ در حقیقت انسان کے لیے دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ ایک آیت کریمہ سورہ نساء میں آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ۔ سب سے پہلا پلان دشمن کا یہ ہے کہ وہ تدبیر اس طرح بناتا ہے کہ مسلمان اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ غفلت میں رہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یا قرآن مجید کی پیروی کرنے والوں کے درمیان غفلت چھائی رہے، وہ بیدار ہوں، وہ جاگیں یا بیداری کی بات کریں، اس کو دشمن کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جتنا وہ سوتے رہیں گے، جتنا وہ غفلت میں رہیں گے، ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں ودّا کا لفظ جو قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے محبت کے معنی میں ہے اور مودت کے معنی میں، یعنی دشمن چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ سوئے رہیں۔ جس دن لوگ جاگ جائیں گے، لوگ بیدار ہوں گے، انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کیا سرمایہ ہے، کیا کیپٹل ہے، کون سی خصوصیات ہیں، اس وقت دشمن اپنی پلاننگ کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا پلان ان کا کہ امت غفلت میں رہے اور سوتی رہے، اور دوسرا پلان وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دشمن کی پلاننگ میں سے ایک پلاننگ یہ ہے کہ لوگ سختیوں میں رہیں، لوگ مشکلات میں رہیں، لوگ پریشانیوں میں رہیں۔ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ دشمن آئے گا تو ہمارے لیے فیسلٹیز فراہم کرے گا، ہمارے لیے امکانات فراہم کرے گا۔ ظاہری طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ زمانے میں جب دوسرے ملک آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سہولت فراہم کریں گے، فیسلٹیز فراہم کریں گے، نہیں، ان کا کام فیسلٹیز فراہم کرنا نہیں ہے۔ اگر کہیں فیسلٹیز فراہم بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذہنوں پر، ان کے دل و دماغ پر قبضہ جمایا جا سکے اور ان کو عادتوں میں مصروف رکھ کر ان کی جائیداد کو اور ان کے سرمایے کو اٹھا سکے اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ جو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ لوگ سختیوں میں رہیں، لوگ پریشانیوں میں رہیں۔ آسانیاں کوئی بھی فراہم کرنا نہیں چاہتا۔ دوست ہے جو آسانی کا سوچتا ہے، کبھی بھی دشمن کسی اور کی آسانی کہ وہ اطمینان سے رہ جائیں، سکون سے رہ جائیں، دشمن اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ نہ تنہا اتنا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مشکلات میں رہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ ان کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا دشمن کو جب تک مسلمان کافر نہ ہو جائے، جب تک مسلمان اپنا ایمان، اپنا مذہب اور اپنا مکتب بیچ نہ ڈالیں، اس وقت تک ان کو تسکین نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین کو چھوڑ دیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مذہب کو چھوڑ دیں۔ ان کا ٹارگٹ جو اصل ہے وہ دین ہی ہے، وہ مذہب ہی ہے، جہاں پر انسانیت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر انسان کی کامیابی کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں مسلمان ملکوں میں، مسلمان شہروں میں، مسلمان کمیونٹیز میں کسی بھی طرح کی کوئی ترقی ہو، کوئی خیر کی بات ہو، کوئی اصلاح کی بات ہو، کوئی آگے بڑھنے کی بات ہو، وہ چاہتے ہی نہیں۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودّا کا لفظ استعمال کیا۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی پلان کے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچائے۔ انہم یکیدون کیدن، ان کا کام ہی پلان بنانا ہے، ایسا پلان جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، ایسا پلان جو دوسروں کی ترقی کو روک دے۔ کئی طریقے وہ اپناتے ہیں، کئی سلیقوں کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ایک کمیونٹی کو، کس طرح ایک شہر کو، کس طرح ایک ملک کو برباد کیا جائے۔ اسپانسر کرتے ہیں، بڑے بڑے ذہنوں کو وہ لوگ خریدتے ہیں۔ جس طرح سے ایک بزنس کی پلاننگ ہوتی ہے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، جس طرح ایک کمپنی کے لیے پلاننگ ہوتی ہے کمپنی کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگ ان کو پڑھے لکھے لوگوں کو، تجربہ کار لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ محنت کریں، کمپنی کو آگے لے جائیں۔ اس سے زیادہ جو آج کی دنیا میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، ذہنوں کو خریدا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انسانیت کو نقصان پہنچایا جائے اور دین کو نقصان پہنچایا جائے، خصوصی طور پر قرآن اور اسلام کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، بہت ہی بڑا سرمایہ لگاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو
پیسہ خرچ ہوتا ہے آج، ایک تو ریلیجیس کاموں میں لوگ خرچ کرتے ہیں اور دوسرے ریلیجن کو ختم کرنے کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ جو چاہنے والے ہیں دین کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریچولز میں خرچ کرتے ہیں پیسہ۔ جو دشمن ہے اس ریلیجن کو، اس دین کو، اس سوچ کو ختم کرنے میں پیسہ لگاتے ہیں۔ ان کے یہاں بڑی ہی پہلے سے ترقی یافتہ ممالک میں پہلے سے پلان بنایا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے سفر کو روک دیا جائے۔ جو طریقے اپنائے جاتے ہیں ان میں سے 2-3 طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ جو کمیونٹیز میں لیڈرشپ ہوتی ہے، جو رہبریت ہوتی ہے، جہاں پر ہم مرجعیت ہم کہتے ہیں، رہبریت ہم کہتے ہیں، دشمن کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ رہبریت کو، لیڈرشپ کو اور اس کے کانسیپٹ کو لوگوں کے درمیان کمزور کر دیا جائے، ان سے امت کو رہبر سے الگ کر دیا جائے۔ جس دن امت، قوم، ماننے والے لوگ اپنے لیڈر سے الگ ہو جائیں گے، اس وقت آپ قوم کو بہکا بھی سکتے ہیں، گمراہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اندر جہالت کو بھی پھیلا سکتے ہیں۔ یہ آج کا حربہ نہیں ہے، پہلے سے بھی یہی حربہ رہا ہے۔ جہاں پر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا گیا تھا، اس نعرے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ سلوگن کے پیچھے جو ہدف یہی تھا کہ امت کو امامت سے، ولایت سے الگ کیا جا سکے، ان کو گوشہ نشین کیا جا سکے۔ اتنا انہوں نے کام کیا تھا میرے عزیزوں کہ لوگوں کو رہبریت سے الگ کیا جائے، کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، ڈھونڈتے تھے ابن عباس کہاں ہیں، عبداللہ بن عمر کہاں ہے، عبداللہ بن زبیر کہاں ہے، کہ ہم ان سے سوال کرنا ہے اور ان سے ہمیں حدیث معلوم کرنی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین فرزند رسول بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں ان سے نہیں پوچھنا ہے، ہمیں پوچھنا ہے ابن عباس سے سوال کرنا ہے، ہمیں عبداللہ بن زبیر سے سوال کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں حالت یہاں تک امت کی پہنچ گئی؟ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے جو پلان بنایا تھا پیغمبر اسلام کے بعد، امت کو رہبر سے الگ کرنا تھا، لیڈر سے الگ کرنا تھا اور ایک ولایت سے الگ کرنا تھا۔ اس طرح قوم الگ ہوتی گئی اور نقصانات امت مسلمہ اٹھاتی رہی ہے۔ آج بھی دشمنان دین کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ ہماری مرجعیت ہے، پہلا ٹارگٹ ہے وہ ہمارے علماء ہیں، ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، ان کے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کمزور کیا جا سکے۔ اگر کسی بھی کمیونٹی میں لیڈرشپ، رہبریت کمزور ہو گئی، یقین مانیے میرے عزیزو، وہیں سے امت مسلمہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ دشمن جتنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ امت کو رہبر سے الگ کیا جائے، ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے فیتھ کو سٹرانگ کرتے چلے جائیں، مضبوط بناتے چلے جائیں، تاکہ دشمن کی سازشوں کا ہم جواب دے سکیں۔ اور دوسرا جو ان کا حربہ ہے، جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ساری دنیا میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ مذہب کے خلاف مذہب کو کھڑا کیا جائے، ریلیجن کے خلاف ایک ریلیجن کو کھڑا کیا جائے، ایک سیکٹ کے خلاف دوسرے سیکٹ کو کھڑا کیا جائے، اتنا کمزور بنا دیا جائے، ان کو اتنا ویک بنا دیا جائے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں، وہ آپس میں جنگ کریں، وہ آپس میں مار دھاڑ کریں، وہ آپس میں خون بہائیں۔ جہاں پر آپس میں مسلمان ایک دوسرے لڑ پڑتے ہیں تو پھر وہاں دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر وہاں پر اینیمی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تلاش نہیں کیا جاتا کوئی دشمن آئے اپنی طاقت کیوں برباد کرے۔ کسی بزرگ عالم دین نے کہا تھا، شیطان مسجد کے دروازے پر بیٹھتا ہے، کلب کے دروازے پر نہیں۔ شیطان جو ہے وہ امام بارگاہ کے دروازے پر بیٹھتا ہے، لوگوں کو بہکائے، وہ سینما ہال کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ جو آلریڈی جا چکے ہیں، شیطان وہاں پر اپنی انرجی، اپنی پاور ویسٹ نہیں کرے گا، وہ بھی تو عقل رکھتا ہے، وہ اپنی طاقت کو وہاں پر صرف نہیں کرے گا۔ جو آ چکے ہیں لائن پہ، وہ آ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو صراط مستقیم پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا خود شیطان نے، پروردگار میں بیٹھوں گا تو تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، قسم کھا کر کہہ رہا ہے، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، بہکاؤں گا تو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو یہ دشمن کا کام یہی ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرے گا کہ جہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں پر، تو وہاں انویسٹ نہیں کرے۔ جہاں انویسٹ کرے گا وہاں پر ایک ہی مکتب کے ماننے والے لوگ، ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگ آپس میں لڑ پڑیں، مذہب کے خلاف مذہب۔ آج دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے گا، مختلف چینلز اٹھا کر دیکھیے گا، ٹاک شوز کو سنیے گا، دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں وہ لوگ۔ کہیں پر ہمدردی، کہیں پر اتحاد، کہیں پر ہمدلی، کہیں پر ایک دوسرے کے خیال، کہیں پر ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بات
کہیں نظر نہیں آئے گی، نظر تو یہی آئے گی اس کو کافر کہو، اس کو مشرک کہو، اس کو بے دین کہو، اس کو گمراہ کہو، اس کو مارو، اس کو کھینچو، سوائے مار دھاڑ کھینچنے تباہ کرنے کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ دنیا کے ذہنوں پر یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ تمہارا کام ہی دوسرے مذہب کو کھینچنا، دوسرے لوگوں کو مارنا، دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اور وہی لوگ، عام ذہن والے لوگ جو لوگوں مصروف رہتے ہیں زندگی میں، کام و کاج میں مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کافی ہے ایموشنل ہونے کے لیے، ان کے لیے ایک سینٹنس کافی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس سوچ نہیں ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے سوچنے کا۔ جو بندہ 12 گھنٹے کام کر کے گھر آیا ہے، گھر میں ٹیلی ویژن جب وہ اوپن کرتا ہے تو پہلا میسج اسے یہ ملتا ہے کہ فلاں فرقہ کافر ہے، اس نے تمہارے صحابہ کی توہین کی، اس نے تمہارے ریلیجن کی توہین کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ جو تھکا ماندہ آیا ہے وہ تو سوچے گا نہیں، غور و فکر نہیں کرے گا، وہ قیام کرے گا تو ایک ہی لفظ اس کی زبان پر آئے گا کہ وہ مکتب، وہ دین اور وہ مذہب جو ہے وہ کافر ہے، اس کے خلاف ہمیں قیام کرنا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں یہ کام نظر آ رہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے خدشہ ظاہر کیا ہے، کہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے عراق میں، پاکستان میں اور دوسرے مختلف ملکوں میں جہاں مسلمان آبادی زیادہ ہے، انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دشمن سازش شروع کر چکا ہے، یہاں پر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جس طرح کی پلاننگ وہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپس میں خون ریزی ہوگی، یہاں پر خانہ جنگی ہوگی، سول وار ہوگی۔ تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوگا، نہ شیعہ کو فائدہ ہوگا نہ سنی کو فائدہ ہوگا۔ جو درمیان میں دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، در حقیقت فائدہ اٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے جو باہر انتظار کر رہا ہے ہمارے لیے راستہ کھلے، انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی وے ہو کہ ہم اس ملک میں، اس شہر میں داخل ہو سکیں اور پوری طرح برباد کریں۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا 9/11 کے بعد، اس پلان میں وہ کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ایک چیز کو بہانہ بنایا، بہانہ بنا کر اتنا مسلمانوں کو ذلت کی طرف وہ لے گئے۔ آج دیکھیے گا کئی ملک اس ایک بہانے کے اندر میں برباد ہو گئے، کئی ملک برباد ہو گئے، افغانستان برباد ہو گیا، عراق کو بہانہ بنایا، عراق کی طاقت اور کمر کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ یمن کی آج حالت دیکھیے گا، پلاننگ ان کے دوسرے ملکوں کی طرف بھی ہے۔ تو ان کا کام ہی دشمن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لڑا دیں۔ یہ نہیں کہ لڑانے کو اسلحہ دیں گے، ابتدا میں جب مذہب اور مذہب کو لڑانے کی بات آتی ہے جملے ڈالے جائیں گے، سٹوری بنائی جائے گی، قصے بنائے جائیں گے۔ نہیں، قرآن کہتا مسجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، اس میں ایک مسجد کے خلاف دوسرے قوم کے لیے، دوسرے سیکٹ کے لیے خوبصورت مسجد بنائیں گے اور مسجد بنا کر کہیں گے اس میں نماز پڑھو، لیکن ان کے خلاف تمہیں کھڑے ہونے والے ہیں جو دوسری مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد اور مسجد کے درمیان اختلاف ڈال دیں گے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا کسی بزرگ نے، مسجد میں شیعہ سنی، سنیما ہال میں سب ایک ذات۔ جب سنیما ہال میں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی نہیں پوچھتا پڑوس میں جو بیٹھا ہے وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا شیعہ ہے یا سنی، سنیما ہال میں ایک ذات، مسجد میں شیعہ سنی۔ یہ کام ہے دشمن کا، مسجد بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مسجد زرار بنائی انہوں نے، اور مسجد زرار بنائے کس لیے بنائی؟ مسجد بنائی ہے۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھار تقدس آ جاتا ہے، یہاں پر ریسپیکٹ آ جاتی ہے، تو مسجد انہوں نے کنسٹرکٹ کی۔ مسجد کس لیے بنائی ہے؟ مسجد ضرورت کے تحت بنائی ہے یا اختلاف کے تحت بنائی ہے؟ اگر فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، لوگ آنا جانا لوگوں کے لیے مشکل ہے، ڈسٹینس کی وجہ سے مسجد بنا رہے ہو یا اختلافات کی وجہ سے مسجد بنا رہے ہو؟ کوئی آئیڈیالوجی ہے تمہاری جو مسجد بنا کر اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو؟ اسلام کہتا ہے ایسی مسجد کو توڑ دینا چاہیے۔ پروردگار ہم تو اس نماز پڑھیں گے مسجد میں، مسجد مقدس جگہ ہے، بن گئی ہے چھوڑ دو۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں نہیں، جو بن گئی ہے اسے توڑو تاکہ آئندہ آنے والوں کو، نسل کو پتہ چلے مسجد بھی اگر اختلافات کا سبب بنے تو اسے نہیں رہنا چاہیے، مسجد بھی اگر فساد کا ذریعہ بنے اسے نہیں رہنا چاہیے۔ آئے جنگ تبوک کے بعد پیغمبر اسلام نے حکم دیا اس مسجد کو توڑ دیا جائے۔ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے بوڑھوں کے لیے مسجد بنائی ہے، کمزوروں کے لیے مسجد بنائی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا انتظار تو کرتے لیڈر کا، انتظار تو کرتے کہ لیڈر آتا بیٹھتا، کہاں مسجد بننی ہے، کتنے لوگوں کے لیے مسجد بننی ہے، کیسی مسجد بننی ہے، لیڈر سے تو مشورہ کرتے، وہی کا انتظار کرتے، تب جا کر مسجد بنتی تو مسجد فائدہ مند ہوتی۔ لیکن تم نے لیڈر کے آنے سے پہلے، جب لیڈر شہر سے باہر گیا تھا جنگ کے لیے، تم نے مسجد بنا دی اپنی میٹنگز کے لیے۔ تمہیں تو جنگ میں آنا چاہیے تھا، شریک ہونا چاہیے تھا پیغمبر اسلام کے ساتھ، تم نے ملٹری بنا دی ہے۔ کہا پروردگار عالم کہتا ہے اس مسجد کو توڑو۔ پیغمبر اسلام نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا اور کہا وہ تفریقم بین المؤمنین ہے، مومنین، دو مومنین کے درمیان اختلاف ڈالنے کی یہ مسجد ہے، تو اس کو نہیں رہنا چاہیے۔
اتنا ہی نہیں، مذہب کے خلاف مذہب کو تیار کیا جاتا ہے، پلان بنایا جاتا ہے اور قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں. ہم امن کے لیے آئے ہیں، پیس کے لیے آئے ہیں، آپ کو سہولتیں دینے کے لیے آئے ہیں، پیکیج لے کر آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، قسم کھا کر کہتے ہیں ہم پیس میکرز ہیں، ہم لوگ صلح کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ امن کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کا ارادہ صلح نہیں ہے، ان کا ارادہ امن نہیں ہے. اگر امن کے لیے آتے تو کافی ملکوں میں امن کبھی کا قائم ہو گیا ہوتا. جو ریڈرز کے ذریعے سے کہاں دشمن چھپا ہوا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جان سکتے ہو اور مار بھی سکتے ہو، پھر 10 سال کا موقع کیوں دیتے ہو کہ وہ فساد پھیلائے؟ وہ 10 سال کی فرصت کیوں دیتے ہو کہ وہ جائے لوگوں کو مارے؟ جب جانتے ہو ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے. یہ سستی بتا رہی ہے تمہارا کام امن نہیں ہے، تمہارا کام فساد ہے. اگر مار دیا جائے، شور ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے تو پھر دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرے لوگ کہیں گے تو آپ کو رہے کیوں ہیں یہاں پر، نکل جاؤ یہاں پر. لڑائی جھگڑا در حقیقت ان کی حیات کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی کا سبب بنتا ہے. جسی طرح سے قسم جو ہے کبھی کبھار انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. جو تسلی کے جملے کہے جاتے ہیں کبھی کبھار انسان کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں، وہ تسلی کے جملے ہیں. شیطان نے حضرت آدم سے کہا قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں یہ درخت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. وہ قاسمہما، قرآن کہتا ہے شیطان نے قسم کھا کر کہا کھا کے تو دیکھو بہت اچھا ہے. اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کھا کر دیکھو. بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں حضرت آدم نے پہلی بار قسم سنی تھی. یہ قسم جو ہے، قسم کبھی کبھار ہوتا ہے کیوں حضرت آدم کھا گئے، پہلی مرتبہ حضرت آدم کا احساس ہوا قسمیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، قسمیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے لیے ناصح ہوں، تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہوں، تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں. یہاں تک نہیں میرے عزیزوں، حتیٰ بعض روایتوں میں یا آیتوں میں ہے نہ تنہا یہ قسم کھاتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے، حتیٰ وہ رونا بھی جانتے ہیں، حتیٰ وہ گریہ کرنا بھی جانتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے کانفرنسز میں رویا جاتا ہے ہیومن رائٹس کا نام لے کر، آنسو بہائے جاتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہائے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے رونا بھی ہے، کبھی کبھار آنسو بھی نکالنے ہیں آنکھوں سے. قرآن مجید کہتا ہے کبھی کبھار رونا بھی جھوٹا ہوتا ہے، رونا بھی جھوٹا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو روئے حضرت یوسف کے بھائیوں نے گریہ کیا. قرآن مجید کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر جب وہ آئے حضرت یعقوب کے پاس، وہ ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے، وہ روتے ہوئے آئے. تو قرآن کہتا ہے یبکون، کنٹینیوس وہ روتے ہی چلے جا رہے تھے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، حیوان کھا گیا، روتے چلے جاتے. حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس رونے کے پیچھے مقصد کیا ہے. کبھی کبھار انسان روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے اور رحم کی طرف توجہ بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے. یہ آج کی دنیا کا طریقہ ہے. یہ دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا، وہ کون ہمارا دشمن ہے اس کو جاننا، یہ کربلا والوں کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے کہ زینب کبریٰ و امام سجاد علیہ السلام نے ظالم کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو، نفاق کا جو کرٹن تھا اسے ہٹا دیا کہ دیکھو جو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں بنانی چاہیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں تکبیر ہونی چاہیے، وہی تکبیر کا نام لے کر انہوں نے فرزند فاطمہ کو دشت کربلا میں ذبح کر دیا. ان کے چہروں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا. یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زینب کبریٰ کو کیوں ساتھ لے کر گئے. دربار میں، ظالم کے دربار میں 700 کرسی نشینوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس بی بی نے خطبہ دے کر فرمایا کہ یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے خلیفہ نہیں ہے، یہ ظالم ہے، ستمگر ہے. اس کو سمجھو. یہ سبق ہے جو ہم اس انقلاب کربلا کے بعد رونما ہونے والے واقعات سے لے سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دشمن کو جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اور اپنی کمیونٹی کو بچا سکیں. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر خطبہ دوم کی ابتدا میں اپنے نفس کو اور آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں کہ دشمن شناسی اور دشمن کو پہچاننا اور زیارت عاشوراء جو ہم پڑھتے ہیں، در حقیقت یہ زیارت عاشوراء دو چیزوں کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ ایک جو تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے رہبر ہیں، لیڈر ہیں، ان کو پہچانو، اور ایک جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کو پہچانو۔ وہ لوگ، ان لوگوں سے بھی آشنا رہو، دور نہ ہو جاؤ جو تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تمہاری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ لیکن یاد رکھو جو لوگ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ دشمنوں سے دوری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان لڑائی جھگڑا مول لے۔ دشمنوں سے دوری کا مطلب اپنی محبت کو، اپنی دوستی کو، اپنے اتحاد کو باقی رکھنا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری یونٹی کو، ہماری محبت کو، ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچاتی ہے، اس چیز سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار نقصان پہنچانے والی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، تھاٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی پہچانوانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زیارت عاشوراء میں جہاں پر مجموعی طور پر ان لوگوں پر لعنت کی ہے، عمومی طور پر جن لوگوں نے ظلم کیا، لعن اللہ من اسست اساس الظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، رحمت خدا سے دور ہو، جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن جنہوں نے ظلم کا رکھا، عمومی طور پر ان جنرل سب پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، جن لوگوں نے بھی کیا ہو۔ اور اس کے بعد کبھی کبھار لوگ اتنا ظلم کر کے مشہور ہو جاتے ہیں، نام ان کا لوگوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے، ان ناموں کی طرف بھی زیارت عاشوراء میں اشارہ کیا گیا، یہ لوگ ظالم ہیں۔ کبھی کبھار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی بعض لوگوں کے نام کیوں لیے جاتے ہیں ظالم کے؟ کبھی کبھار ظلم اتنا عام ہو جاتا ہے، ظالم کھل کر میدان میں آ جاتا ہے، پھر وہ نام جو ہے خود بخود لوگوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے۔ جیسے مروان کا نام، آل مروان کا نام، ابو سفیان کا نام، آل ابو سفیان کا نام، معاویہ کا نام، اور ان کے جو کنیکٹڈ لوگ تھے ان کے نام بھی کھل کر اتنا سامنے آ گئے۔ وہ خود کہہ رہا ہے ظالم کہ میں ظالم ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہچانے سچویشنز کو اور پہچانے حالات کیا ہیں، اور دشمن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دشمن اگر چالاک ہے، دشمن پلان کیا ہوا ہے تو میں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤں۔ قرآن مجید کہتا ہے، جہاں پر قرآن نے ہمیں یہ آشنا کروایا کہ دشمن تمہارا کون ہے، قرآن کہتا ہے یہ بھی جانو کہ تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ کیا ہے پروردگار عالم ہماری رسپانسبلٹی؟ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، جو تمہارے دشمن ہیں، قسم کھائے ہوئے دشمن ہیں۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں جو زائنزم ہے کہ ہماری دوست ہو سکتی ہے، یہ سوچ دوست ہو سکتی ہے، کیا یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ قسم کھائے ہوئے دشمن ہے۔ قرآن نام لے کر کہتا ہے یہ تمہارے قسم کھائے ہوئے دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، ڈیلنگس ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا انڈیویجول زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا، ان کو انوائٹ کر کے اپنے پیٹ کے قریب مت بٹھا لو، ان کو ویلکم نہ کرو۔ کام تجارت الگ چیز ہے، اکنامک کا مسئلہ الگ چیز ہے۔ دنیا میں انسان کئی مرتبہ زندگی گزارتا ہے، کئی ڈیلنگز کرتا ہے انسان، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ان کو بلا کر اپنے پیٹ پر مت بٹھا لو، یا اپنے پیٹ کے اندر مت بٹھا لو کہ یہ دشمن ہے، تمہارے پیٹ کے اندر گڑبڑی مچائیں گے، تمہاری طبیعت وہاں سے خراب ہونی شروع ہوگی۔ اگر میری انڈیویجول لائف میں وہ آئیں گے تو میری طبیعت خراب ہوگی، میری صحت خراب ہوگی۔ کمیونٹی میں آئیں گے، کمیونٹی کی طبیعت اور صحت ان کے خراب کر دیں گے، حالات کو بگاڑ دیں گے۔ بطانۃ من دونکم، کیا ہوتا ہے انسان غفلت میں جاتا، میں نے اشارہ کیا، اب ان کے کانوں پر یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر قرآن جلایا جا رہا ہے، کہاں پر رسول کی توہین کی جا رہی ہے، کہاں پر دین مکتب اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، فریڈم آف اسپیچ کا نام لے کر۔ اب ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اب وہ ان کی سوچنے کی طاقت
ختم ہو گئی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے جو ان کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ گائیڈ لائنس وہ دے گا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. تو یہاں پر قرآن کہتا ہے ان کو اتنے قریب نہ کر لو کہ تم اپنا سارا اختیار ہاتھ سے گنوا بیٹھو. ایک اور دوسرا جو قرآن مجید کہتا ہے تم تیاری شروع کرو, تم تیاری شروع کرو. اس لیے کہ دشمن یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. دشمن کے پلان اور ہیں. شاید وہ 50 سال کے بعد کا پلان بنا چکا ہو, شاید 20 سال پہلے جو انہوں نے پلان بنایا تھا مثلا کسی نہ کسی مسلم کنٹری پہ قبضہ جمائے, آج وہ پلان ان کا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلایا اوروں نے, دوسروں لوگوں نے, زمین دی جا رہی ہے یمن کی. اب دیکھیے گا انداز, اب پولیٹیکل سیناریو کہاں سے آپ کہاں لے کر جا سکتے ہیں کہ ہم یہ زمین آپ کو دیں گے, یہاں پر آپ رہیے, کام کیجئے, اپنا بیس بنائیے گا. زمین یمن کی, کیا یمن کوئی ملک نہیں ہے؟ کیا مسلمان ملک نہیں ہے؟ کوئی اس کے اختیارات نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی صاحب نہیں ہے اس سرزمین کا؟ بلایا تم نے, اپنے گھر میں کوئی کمرہ دے دیتے, لیکن اس زمین کی کمرہ دیا جا رہا ہے جو کمزور طبقہ ہے مسلمانوں کا, جو جنگ میں پس چکے ہیں, کٹ چکے ہیں. یہی پلان ہے دشمن کا. انہوں نے شاید 20 سال پہلے بنایا تھا پلان کہ وہ ایریا بہت ہی ان کے لیے سوٹیبل ہے, یہ اسٹریٹجک ہے, وہ پلان میں کامیاب ہوگا. قرآن کہتا ہے تم کیوں پلان نہیں بنا رہے بھیا؟ تم بھی تو پلان بناؤ, تم ہی تو یونائٹ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اپنے آپ کو تیار کرو, فکری اعتبار سے تیار کرو, ذہنی اعتبار سے تیار کرو, پلان کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو, ہر اعتبار سے, چاہے بزنس کے اعتبار سے ہو, ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو. ایک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے, جو پلان 20 سال کے بعد کا پلان ہو, 30 سال کے بعد کا پلان ہو, اور پلان نوٹس بورڈ پہ ہونا چاہیے. جو لینٹر ہو ہمارے کمپاؤنڈ میں, مسجد کے کمپاؤنڈ میں, نام دیکھنے سے پہلے اسے وہ پلان نظر آئے کہ 50 سال کے بعد اس کمیونٹی کا پلان اس نقشے میں کیا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے قلعہ زینبیہ میں, وہاں پر ایک بنائی جا رہی ہے عمارت. 3 سال پہلے, 4 سال پہلے اس عمارت کا ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ یہاں کون سی عمارت بننے والی ہے, کیسی عمارت بننے والی, کیسی بلڈنگ بننے والی ہے. 4 سال پہلے ہم نے پلان دیکھا, وہاں پر لگا ہوا تھا. وہ پلان بتا رہا ہے کہ عمارت جو آنے والی ہے, بلڈنگ آنے والی ہے کیسی ہے. ایک بلڈنگ بنانے کے لیے 5 سال پہلے ہمارے پاس پلان ہوتا ہے. ایک قوم بنانے کے لیے, دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 10 سالہ, 20 سالہ, 30 سالہ ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ بڑے طور پر ہم اس کو پیش کریں دنیا کے سامنے کہ ہم بغیر پلان کے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے پلان بناؤ, ذہنی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, علمی اعتبار سے, ترقی کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, تاکہ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہ رہے. دشمن وہیں پر اٹیک کرتا ہے جہاں پر مسلمانوں میں کمزوری پائی جاتی ہے. ٹیکنالوجی میں کمزوری رہی, سائنس میں کمزوری رہی, سسٹم میں کمزوری رہی, تو وہ سسٹم کے ذریعے سے انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے قبضہ جما لیا. اس کمزوری کو دور کرتے چلے جائیں, یقین مانیے کہ ہم کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ مکھی وہیں پر بیٹھتی ہے جہاں پر زخم ہوتا ہے. اگر زخم نہ ہو تو پھر مکھی کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. دشمن ایک مکھی کی طرح ہے, وہ تلاش کرتا ہے کمزوری کہاں ہے اور وہیں پر اٹیک کرتا ہے. کوشش کریں ہم لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملائیں, تعاونوا بالبر والتقوی. ہم اپنے گھر سے شروع کریں, اپنی کمیونٹی سے شروع کریں, اپنے شہر سے شروع کریں, دنیا والوں کے لیے. یقین مانیے کہ ہم نمونہ بن سکتے ہیں, رول ماڈل بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, فرصت دی ہے, موقع دیا ہے, مالی اعتبار سے, کمیونٹی کے اعتبار سے, سکون کے اعتبار سے, اطمینان کے اعتبار سے. اگر ہم یہاں, میں جو آپ کی بات کر رہا ہوں, میری بات کر رہا ہوں, اگر ہم یہاں دارالسلام میں بیٹھ کر جہاں سکون ہے, اطمینان ہے, عالی شان عزاداری ہم برپا کر سکتے ہیں, عالی شان نماز جمعہ ہم برپا کر سکتے ہیں, روک تھام نہیں, رکاوٹیں نہیں. الحمدللہ فائنینشیل پوزیشنز بھی ہماری لوگوں کی, بہت سارے لوگوں کی اچھی ہے. اگر پلان نہیں بنائیں گے, اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, تو یقین مانیے کہ ہم نقصان میں رہیں گے. آئندہ آنے والے جنریشن کو ہم لوگ جواب دینا پڑے گا. ہم لوگ تیاری کریں کسی نہ کسی طریقے سے, یا علی مدد کہہ کر ایک قدم آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کئی دروازے کھول دے گا. وصلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ. وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة
وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.